فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واشكروا له واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات کی بڑائی اور بڑائی اللہ حکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہیں۔ بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء نبینا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات اقدس طاہر مطہر منور پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے اور اس کی خاص عنایت سے ہم اپنا خوشی کا ایک عظیم دن عید الاضحیٰ کا گزار کر اس کی رحمت سے پھر آج اس کے بارگاہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم عید سے قبل جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے بڑی مفصل اور الحمدللہ بڑی مدلل گفتگو کر رہے تھے، اور اکثر و بیشتر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جب آگ میں ڈالنے والا واقعہ اینڈ ہو جاتا ہے، ہمارے اکثر علماء اپنی بات کو یہاں پر وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا طرز عمل کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں اس سے بھی آگاہ رہنا چاہیے۔ اس کے اندر بھی اہل توحید کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اہل توحید کے حوصلہ افزا بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص جس کو اس جرم کی پاداش میں آگ میں ڈال دیا گیا، جو کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، آگ میں ڈالا گیا۔ ہم جیسا کوئی اگر ہوتا تو اس کو 2-4 تھپڑ لگ جائیں تو میرے خیال میں وہ اس راستے میں دوبارہ جاتا ہی نہیں ہے۔ توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر ہم اس راستے سے بھی نہیں گزرتے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، یہاں ہمیں مار دیا جائے گا، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسلام کی نشر و شاعت روک دیتے ہیں، اپنا اشتہار لگانا بند کر دیتے ہیں، گلی محلے میں نکلنا بند کر دیتے ہیں، جماعتوں کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، قائدین کے اوپر پابندی لگ دی جاتی ہے اسلام کو روکنے کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کو پوری قوم نے مل کر آگ میں ڈالا، جب آگ سے باہر نکلے 40 دن کے بعد تو سب سے پہلی جو کلام کی وہ کیا تھی؟ کہا وَإِذْ قَالَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔
نکلنے کے بعد قوم سے سب سے پہلے مخاطب ہو، یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جی کیا سلوک کیا، آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا میرے ساتھ، آپ میرے تائے چاچے مامے میرا باپ قوم، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہا، نکلتے ہی سب سے پہلے یہ کہہ دیا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہارے اندر شعور ہے، عقل ہے، تمہارے علم میں یہ بات ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کیا کی کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو نا، اوثانن یہاں سا کے ساتھ ہے اور صنم وہاں صاد کے ساتھ ہے، دونوں چیزیں ہیں، اوثانن سا کے ساتھ اور صنم اصنامن صاد کے ساتھ۔ مفسرین نے یہاں پر ان دونوں کے معنی کے اندر تبدیلی اس طرح کی ہے کہ اوثانن جو سا کے ساتھ ہے، اس سے مراد وہ مورتیاں ہیں، وہ بت ہیں جو اس کے لکڑی وغیرہ کے یا یہ فوم وغیرہ کے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بناتے تھے، لیکن جو اصنام صنم سے ہے وہ تانبے کے اور سونے کے، چاندی کے، بڑے بڑے اس طرح کی جوہرات کے وہ جو بت بناتے تھے ان کو صنم کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرات ابراہیم علیہ السلام نے نکلتے ہی یہ کہا کہ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، یہ تو تمہارے ہاتھ سے گڑے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور لوگوں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ جو تم جن کو اللہ کے علاوہ تم بناتے ہو پکارتے ہو، یہ لا یملکون لکم رزقا، تمہارے رزق کے مالک بھی نہیں ہیں، یہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، راستہ بھی بتا دیا کہ رزق تلاش کرنا ہے تو اللہ سے تلاش کیجئے، وَاعْبُدُوهُ، عبادت بھی اللہ کی کیجئے، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اگر اللہ تمہیں توحید کی سمجھ دے دے تو اللہ کو شکر بھی ادا کرے۔ الیہ ترجعون، یاد رکھو تم سب نے ایک وقت ایسا آنا ہے، سب نے لوٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا ہے واپس۔ ایسی توحید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبانی ان کو سکھلائی، اور آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا، اور پھر کافی عرصہ ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر رہے۔ لیکن پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب قوم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم بھی دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں آپ کو چھوڑ کر، قوم کو چھوڑ کر، برادری کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں اس کے راستے میں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہجرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ جو ہجرت ہے، لفظ ہجرت، اس کا جو لغوی مطلب ہے کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، جو دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا، اس جگہ کو چھوڑ دینا، اس علاقے کو چھوڑ دینا، اس گھر کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف اپنے ہجرت کر رہا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی جگہ کا تعین نہیں کیا۔ فَمَا سَيَهْدِينِ، مجھے امید ہے میرا رب میری رہنمائی بہترین جگہ پر کرے گا، بہترین مقام پر کرے گا۔ وقت کے نبی ہیں، لیکن نہیں پتہ ان کو میں نے کہاں جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ آج تو ویسے ہی لوگوں نے کئی ایسے لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنے ایمان کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ باتیں یہ غیب کی خبروں کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ جو اللہ کے نبی بھی اس کے اہل نہیں تھے کہ وہ کل کی کسی بات کی خبر جانتے،
اپنے مستقبل یا اپنی قوم کے مستقبل کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشارہ دے سکتے. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. آپ نکلے، اپنی قوم سے نکلے. آپ صرف 3 بندے تھے. ایک ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر ہی اللہ نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی تھی. یہ بھی نبی بن گئے تھے اور بابل سے چلے. یہ بابل آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا وہ شہر ہے جب نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر طوفان آیا تھا، قوم غرق ہوئی تھی. اس کے بعد یہ شہر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے آباد کیا تھا. بابل کے اندر پھر چلے گئے، وہاں سے کلدانین کے اندر چلے گئے، وہاں کچھ عرصہ رہے، وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. پھر وہاں سے بھی کوچ کر گئے، ہجرت کر گئے، ہاران نامی بستی کے اندر گئے. ہاران نامی بستی کے اندر پہنچ کر بڑا عرصہ قیام کیا. بہت عرصے تک وہاں پر رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے رہے. لیکن پھر وہاں سے بھی اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ ارض فلسطین کی طرف چلے گئے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ارض مقدس فلسطین آج بھی جس کے لیے مسلمان لڑ رہے ہیں، آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ بستی ہے. یہ وہی ارض مقدس ہے کہ جس کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء مدفون ہیں. یہ وہ ارض مقدس ہے فلسطین. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے فلسطین کے اندر مدفون ہیں. ہمیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم کو نجات دی قوم سے، وَلُوطًا اور جناب لوط علیہ السلام کو کدھر نجات دی؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف، اس بستی کی طرف، اس علاقے کی طرف جس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے جہان والوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر آئے، بڑا عرصہ قیام کیا، بڑا لمبا چوڑا عرصہ قیام کیا، اور لوط علیہ السلام کو اردن کی طرف بھیج دیا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور خود فلسطین کے اندر رہے. یہاں پر رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کچھ عرصہ کام کیا. جب قوم کے حالات و احوال دیکھے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر لی. مصر کی طرف ابراہیم علیہ السلام جب مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑا المناک واقعہ پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کو. ایسا تاریخی واقعہ پورے انبیاء کی لڑی میں سے ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا. عزت و عفت، عصمت کا وہ واقعہ. جناب ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا، صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ روایت موجود ہے، پورا واقعہ موجود ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت سارہ اور جناب اپنے بھائی لوط علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر تھے، اور اس سفر کے دوران ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ دو ہی تھے. مصر کی طرف جو سفر تھا، راستے میں ایک ایسا علاقہ آیا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اتنا بد کردار تھا کہ معاشرے کے اندر، علاقے کے اندر جب اس کو پتہ چلتا کہ کسی کے گھر یا کسی کے ہاں کوئی مہمان، کوئی عورت آئی ہے، نوجوان بچی آئی ہے اور خوبصورت ہے، تو وہ اس کو اپنے دربار میں بلا کر اس سے زیادتی کرتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں یہ کیسی آزمائشیں ہیں،
ایسی آزمائشوں کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء کرام کی ہوا کرتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس بادشاہ کے کچھ وزیر آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لے گئے۔ بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہے، کہا اس کو پکڑ کر لاؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سارہ صلی اللہ علیہ ان کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، دربار میں پیش کیا۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ نے اندر بلایا اپنے دربار میں، حضرت سارہ باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ابراہیم تعارف ہوا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا ہوا؟ ساری بات کی میں تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے یہ لڑکی کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کل قیامت کے دن جب ساری دنیا اکٹھی ہو کر انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ رب سے دعا کریں اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سارے انبیاء جو ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آگے چلتے چلتے اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی کہیں گے کہ اے لوگوں میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے ہاں۔ کیوں؟ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، اور اگر اللہ نے مجھے وہ پوچھ لے میں کیا جواب دوں گا؟ ایک یہ بات تھی کہ میں نے اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن کہا تھا، اور دوسرا جب میری قوم نے مجھے کہا تھا کہ ابراہیم آؤ ہمارا میلہ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ چلو، کہا میں نے کہا انی سقیم میں بیمار ہوں۔ اور تیسرا جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابراہیم ہمارے یہ خداؤں کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، کہتے میں نے کہا تھا بل فعلہ کبیرہم تمہارے اس بڑے بت نے کی، اس کو پوچھو۔ بھائی یہ 3 باتیں ہیں، یہاں پہ بات تفصیل سے کرنے کی نہیں ہے، ورنہ یہ جھوٹ نہیں ہے شرعی طور پہ۔ شرعی طور پہ اگر آپ اس بات کی تحقیق میں جائیں یہ جھوٹ ثابت نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے وہاں پر اپنی بیوی اس کے سامنے کہا کہ یہ میری بیوی نہیں، یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر بھیجا، کہا اس لڑکی کو اندر بھیجو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، حضرت سارہ سے کہا سارہ مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا ہے، میں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور تم جا کر یہ نہ کہہ دینا کہ میں اس کی بیوی ہوں، یہ نہ ہو کہ میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں۔ حضرت سارہ اندر گئی، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی ابراہیم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے اور آ کر نماز شروع کر لی، اللہ کے سامنے اپنا رابطہ، اپنا تعلق جوڑ لیا کہ اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور مصائب سے نکالنے والا تو ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ 2 چیزیں ہیں مصیبت سے چھٹکارا پانے کی، نجات دلانے کی۔ لیکن عجیب بات ہے ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت مشکل آتی ہے ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر کسی گھر کے اندر کوئی ماتمہ ہو جائے، کسی گھر کے کوئی فیملی میں ممبر میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ فیملی ممبر وہ کہتے ہیں ہمیں پریشانیوں کو، ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا، یا خوشی کا موقع ہوتا ہے ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا، سارے اپنی خوشیوں میں اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اور جب سارا اندر گئی اور وہ بادشاہ جو لعین تھا، بد کردار تھا، اس نے اپنی بری نگاہ، بری نظر سے حضرت سارہ صلی اللہ علیہ کی طرف
گندے ارادے کے ساتھ، گندی نیت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تو رب کائنات کے اس بادشاہ کے ہاتھ کو وہاں پر شل کر دیا، اس کا جسم ساقط ہو گیا، جام ہو گیا اپنی جگہ پر۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر لکڑ بن گیا تھا۔ پھر اس نے سارا سے درخواست کی کہ سارا مجھ سے غلطی ہوگی، اپنے رب سے دعا کرو کہ مجھے ٹھیک کر دے۔ حضرت سارا نے دعا کی، اللہ نے اس بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا اس نے عبرت نہیں پکڑی، اس نے پھر برے ارادے سے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پھر اپنی جگہ پر شل ہو گیا، جام ہو گیا۔ پھر اس نے کہا سارا ایک مرتبہ اور اپنے رب سے دعا کرو، میں پھر غلط ہو گیا ہوں۔ حضرت سارا نے پھر دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر وہ اس طرح ہو گیا۔ 3 مرتبہ پھر اس نے کہا سارا دعا کرو کہ میں تیرا رب مجھے ٹھیک کر دے۔ اور سارا نے دعا کی، اللہ نے اس کو پھر ٹھیک کر دیا۔ اور جب ٹھیک ہو گیا پھر اس نے حضرت سارا کو سلم اللہ علیہ ان کو چھوڑ دیا، اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ اور بعد مرحین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے جیالوں کو کہا کہ یہ تو میرے پاس کیسی عورت لے کے آگے ہو، یہ عورت نہیں، یہ تو کوئی شیطان لگتی ہے مجھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر حضرت سارا کو اس نے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی ہاجرہ، جو اماں ہاجرہ کے نام سے مشہور ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بیوی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ، یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس نے حضرت سارا کو تحفے میں دی، کہا یہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے اور اس احسان کے بدلے میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں اور تحفے میں اپنی بیٹی خادمہ کے طور پر دیتا ہوں، لونڈی کے طور پر دیتا ہوں، اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت بھی کرے گی۔ پھر حضرت سارا نے اپنی وہ لونڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، تحفہ دے دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا سے پھر نکاح کر لیا، حضرت ہاجرہ سے پھر نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ پھر مصر پہنچے، وہاں پر دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پھر تنہا تھے، آپ کو پتہ ہے تنہا بندہ جب ہو، کوئی بھی بندہ آج بھی دنیا میں کہیں تنہا ہو، اپنی قوم سے، برادری سے، رشتہ داروں سے دور ہو، اس کو بڑے خاص موقعوں کے اوپر تنہائی کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تنہائی کا احساس ہوا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ قوم نہیں مانی، باپ نہیں مانا، ساتھ کوئی بھی نہیں، اللہ تنہائی بڑی ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ نبی تھے نا، تو اولاد بھی اللہ سے مانگی ہے، خود مختار ہوتے، اختیارات ہوتے تو کیا ضرورت تھی اپنے مصیبتیں کاٹنے کی۔ رب حب لی من الصالحین، اولاد بھی مانگی ہے تو نیک اولاد مانگی ہے۔ اے اللہ ایسی نیک اولاد جو میرے بعد تیرے دین کا پرچار کرے، جو میرے بعد اس دین کی وارث بنے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ہمیں بھی جب دعا کرنی چاہیے اولاد کے لیے تو رب حب لی من الصالحین، یہ دعا پڑھا کریں جن کی اولاد نہیں ہے، اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک، بعض محدثین نے لکھا تقریباً 40 سال تک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی دین کی خاطر، اس کی توحید کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن 40 سال تک دعا مانگتے رہے اللہ سے۔ آج ہم تو 2 دن دعا مانگیں، 3 دن دعا مانگیں، 2 دفعہ مانگیں، بات پوری نہ کرتے، یار ہمارا رابطہ ختم ہو گیا کہیں لگتا ہے۔ پھر چلے جاتے ہیں اس کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، آپ دعا کریں جی اللہ ہماری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہ سب کی پکار کو سنتا ہے،
وہ سب کا رب ہے، سفید ہے تو ان کا بھی رب ہے، کالے ہیں ان کا بھی رب ہے، امیر ہے ان کا بھی رب ہے، غریب ہے ان کا بھی رب ہے، لنگڑے لولے کانے بھینگے ہیں، سب کا وہ رب ہے، سب کی سنتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے، صرف ایک معیار ہے تقوی، ایک معیار ہے تقوی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اور ساتھ میں دعا، دوسری دعا کیا تھی؟ ہم تو صرف یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ بیٹا دے دے تاکہ جب میں بوڑھ جاؤں کمائے، میرا بھی خرچہ چلائے، گھر کا بھی خرچہ چلائے، یا اللہ یہ کام ہونا چاہیے۔ ہماری تو یہی ہوتی ہے نا، سوچ بھی ہماری یہی ہوتی ہے، دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ چلو بچہ ہو جائے گا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، بچہ کام کاج کرے گا، پیسے کمائے گا، سب کچھ کرے گا۔ نہیں، یہ سوچ نہیں اولاد، دعا یہ کیا کرے کہ اللہ ہمارے بعد ہماری اولاد کو دین کا وارث بنانا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، والدین جو نیکی کے کام کرتے تھے ان کاموں کو آگے کنٹینیو رکھیں، ان کاموں کو آگے چلائیں۔ جو آپ کے والدین جو فوت ہو گئے ہیں، جو نیکی کے کام وہ کرتے تھے، کسی غریب کو پیسے دیتے تھے، تعاون کرتے تھے، مسجد کے ساتھ کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے، اپنے والدین کے اس عمل کو آگے بڑھائیں، اس کو بند نہ کریں، آگے لے کر چلیں اس کو۔ اور ساتھ میں یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اولاد دینا اور میری اولاد کو نماز کا بھی پابند بنانا، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ جب کل قیامت کے دن تیرے دربار میں حاضر ہوں مجھے بھی معاف فرما دینا، میرے والدین کو بھی معاف فرما دینا، اللہ تمام اپنے ماننے والوں کو معاف فرما دینا، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن قائم ہوگا اللہ اس دن سب کو معاف فرما دینا۔ یہ دعا بھی کیا کریں، ساتھ اولاد کے لیے دعا کریں، ساتھ اولاد کی تربیت کے لیے، اس کو نمازی پرہیزگار بنانے کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اولاد دینے کے بعد اس کو نمازی بھی بنانا، پرہیزگار بھی بنانا، متقی بھی بنانا، اور میرے لیے دنیا اور آخرت میں باعث عزت بھی بنانا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تقریباً 40 سال کے بعد جا کر پوری ہوئی ہے، 40 سال کے بعد، 86 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اسماعیل عطا کیا علیہ السلام۔ بعض روایت میں 82 سال بھی ہے۔ 86 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل، کائنات کے ایک ہی شخص ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اپنے خلیل کو اللہ نے 40 سال دعائیں کرنے کے بعد بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یا اللہ میں نے 2 دفعہ دعا کی ہے، 3 دفعہ کی ہے، 4 دفعہ کی ہے، تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی؟ ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں تو 1 سال 2 سال اولاد نہ ہو تو ہم تو پھر دائیں بائیں، دھاگا لیا اس سے ہو جاتی ہے، پانی دم کروا کے لیا اس سے ہو جاتی ہے، انگوٹھی پہن لو اس سے ہو جاتی ہے، کڑا پہن لو اس سے ہو جاتی ہے، فلاں سے بچے ملتے ہیں، فلاں سے مل جاتے ہیں، فلاں گیا تھا اس کو مل گیا، فلاں گیا تھا اس کو مل گیا۔ او میرے بھائی، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویہب لمن یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بچے بچیاں سب کچھ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بچے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بچیاں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے یہ، اور اس کی رضا کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔
اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دینے پہ آئے تو 80 سال کی عمر میں بھی دے سکتا ہے، وہ دینے پہ آئے شادی کے 50 سال بعد بھی دے سکتا ہے، وہ دینے پہ آئے شادی کے 1 دن بعد ہی امید سے وابستہ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ آئیے اپنے عقیدے کو اس طرح کا عقیدہ بنائیے جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ داستان تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد زندگی کے ایام جو گزارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو ایسا ہی توحید والا عقیدہ سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ